کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی شہید کی تعزیتی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم تہران کے گرینڈ امام خمینی مصلی پہنچے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی وفد کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آیت اللہ سید علی خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا اور پاکستانی وفد نے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تہران سے ترکیہ کے سرکاری دورے پر استنبول روانہ ہو گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ ایران کے اعلیٰ ملٹری حکام نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو الوداع کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ اسکندر مومنی اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ الوداع آیت اللہ خامنہئی، شہید سپریم لیڈر کا سفر آخرت۔ نماز جنازہ میں 2 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع۔ 9 ممالک کے مذہبی رہنما نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ شہید کا جسد خاکی تہران کے امام خمینی حسینیہ سینٹر منتقل۔ رکت امیز مناظر، غیر ملکی وفود نے تابوت کے سامنے سے گزر کر خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کی الوداعی تقریبات 5 جولائی تک جاری رہیں گی۔ 6 جولائی کو تہران میں جنازے کا مرکزی جلوس نکالا جائے گا۔ 7 جولائی کو قم اور 9 جولائی کو مشہد میں بھی جنازے کے جلوس منعقد ہوں گے۔ شہید سپریم لیڈر کو روزہ امام رضا میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانی قوم ہر آزمائش کے بعد پہلے سے زیادہ متحد، مضبوط اور پر امید ہو کر ابھری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تعزیتی بیان، کہا کہ آیت اللہ خامنہئی کی وفات نے امت مسلمہ کو گہرے صدمے سے دوچار کیا۔ یہ سرخ سفر کا اختتام نہیں بلکہ اتحاد، استحکامت اور ترقی کے نئے باب کا آغاز ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے شہید آیت اللہ خامنہئی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل شہید آیت اللہ خامنہئی کی آخری رسومات کے لیے ایران میں موجود تھے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کوئٹہ سے پشاور جانے والی مسافر بس حادثے کا شکار، 40 افراد جاں بحق۔ دانا سر میں مسافر بس کھائی میں جا گری۔ بدقسمت بس 50 سے زائد مسافروں کو لے کر کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ حادثے کا شکار بس میں ایک خراب ہونے والی دوسری بس کے مسافر بھی سوار تھے۔ حادثے میں 40 جانیں چلی گئیں جبکہ 8 افراد زخمی جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے شرانی دانا سر میں بس حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس المناک حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی بلندی درجات کی دعا کی اور جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحتیابی کی دعا اور انہیں ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ سانحہ کاہنہ پر دل بہت افسردہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 اموات ہوئی۔ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے خود بھی ذمہ داری ادا کریں، ایسی جگہ بچوں کو تعلیم کے لیے نہ بھیجیں جو محفوظ نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں ماں باپ بچوں کو نہروں میں نہانے کی اجازت دے دیتے ہیں، والدین اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ نہروں میں نہانے کا ٹیوشن سینٹر بھی نہیں تھا، وہ ایک خاتون ہے جو اپنے بچوں میں اپنے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں تو والدین بھی ان کو بچوں کو وہاں بھیج دیتے تھے۔ 14 اموات ہوئی ہیں کل اس کی چھت گرنے سے۔ گرمی کا موسم ہے، شدت کی گرمی ہے اور بچے جاتے ہیں باہر نہروں میں نہانے کے لیے، دریاؤں میں نہانے کے لیے، ماں باپ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں والدین سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کہنا عیدگاہ آمد، چھت گرنے سے جاں بحق بچوں کے والدین سے تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جاں بحق بچوں کی ماؤں سے ملاقات کی اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چھت گرنے سے بچوں کی اموات پر ہونے والا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، میں خود ماں ہوں، آپ کا غم سمجھ سکتی ہوں۔ جب بچوں نے بتایا کہ ایک اینٹ گری ہے تو خاتون ٹیچر کو بچوں کو چھٹی کر دینی چاہیے تھی۔ مریم نواز نے حادثے میں زندہ بچ جانے والے 2 بچوں سے بھی ملاقات کی اور انہیں پیار کیا۔ متاثرہ خاندانوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آمد، بر وقت امداد اور علاج کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا۔
پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ آج 760 اکیڈمیز کو سیل کیا جا رہا ہے۔ 30 جون کو یقینی بنایا کہ 90% سمر کیمپ بند ہو جائیں۔ 40% اسکول رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، کسی نے غیر رجسٹرڈ اسکول کو رپورٹ نہیں کیا۔ اصل مسائل کی طرف ہم نہیں جاتے، ہر ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ باغبان پورہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا سکندر حیات نے کہا کہ 13,000 عمارتیں ایسی ہیں جنہیں فٹنس سرٹیفکیٹ لینے کا کہا گیا ہے۔ اگر فٹنس سرٹیفکیٹ نہ لیے تو 13,000 عمارتوں میں تدریسی عمل شروع نہیں ہوگا۔ 100% لاپرواہی مالکوں کی لاپرواہی ہے اور صوبہ بھر میں ہدایات دی ہیں کہ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر تدریسی عمل شروع نہیں ہوگا۔ صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ اسکول میں سمر کیمپ غیر قانونی تھا، نئی عمارت خریدی گئی تھی، اسکول انتظامیہ نے لینٹر 5 دنوں بعد کھول دیا۔ اسی اسکول کو ہماری AEO نے وزٹ کیا، کہا گیا کہ مالکن حج پر گئی ہے، اسکول کی نئی توسیع کی اجازت نہیں لی گئی۔ بجٹ میں تاجروں اور صنعت کاروں کی تجاویز کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے دل جمی سے کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ٹیکس وصولی کے لیے تاجر اور چیمبر FBR کا ساتھ دیں۔ ایران جنگ کی وجہ سے پالیسی ریٹ میں معمولی اضافہ ہوا، آئندہ بجٹ کے لیے تجاویز کے حوالے سے سب کے پاس جائیں گے۔ 3 سال میں زر مبادلہ ذخائر میں 6% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے کہ 2026 میں ترسیلات 41.5 ارب ڈالر رہنے کی توقع ہے۔ 2025 میں ترسیلات 38.3 ارب ڈالر رہی۔ مالی سال 2027 میں ترسیلات میں مزید بہتری کی توقع ہے۔ ہم 2 سال سے سبسیڈائز پر کام کر رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں پر اس کا اثر نہیں آئے گا۔ 200 سے زائد کی ٹرانزیکشن پر کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے۔ سونی دھرتی پروگرام کے بدلے میں نئی اسکیم لے کر آ رہے ہیں۔ علامہ ناصر مدنی کا چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان میں علاج جاری۔ علامہ ناصر مدنی کا کارڈیالوجی ایمرجنسی سے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ منتقل کر دیا گیا۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ علامہ ناصر مدنی کے ضروری ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ علامہ ناصر مدنی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ ہیٹ اسٹروک کے باعث علامہ ناصر مدنی کی طبیعت بگڑی۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان کو ایک خاندانی کارپوریشن کی طرح چلا رہے ہیں۔ ان کے ایک قریبی رشتہ دار پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلا کر مبینہ طور پر ان کے ساتھ زیادتی، تشدد اور بھتہ خوری کی۔ فیصل وابڈا نے کہا کہ حکومت واقعے کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ یہ بھی ہے کہ مقدمے کو زیادتی کی بجائے صرف بھتہ خوری تک محدود رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ متاثرہ غیر ملکی خواتین کو جلد از جلد ان کے ممالک واپس بھیجنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس واقعے میں ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 164 کے تحت ریکارڈ ہونے والا بیان جو اب تک سامنے آ جانا چاہیے تھا، منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا کہ یہ وہ جمہوری نظام ہے جس میں چند 100 بااثر افراد نے ملک پر قبضہ جما رکھا ہے۔ یہی طبقہ برسوں سے ملک کو لوٹتا رہا ہے اور اب عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ پاکستانیوں کی تقدیر انہی خاندانوں کی نسل در نسل سیاست کے ہاتھ میں ہے۔ فیصل وابڈا نے مزید کہا کہ جیلوں کو جدید بنانے کی باتیں ہو رہی تھیں اور اب اس کا آغاز بھی اپنے رشتہ داروں سے ہو رہا ہے۔ فیصل وابڈا نے کہا کہ اگر پاکستان اور اس کی عالمی ساکھ کا ذرا بھی خیال ہے تو اسحاق ڈار کو فوری طور پر اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔